ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اس سے قبل درس میں نماز کی شرائط کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی. نماز میں 6 شرطیں ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ. 2 کے حوالے سے گفتگو ہو چکی تھی، طہارت اور ستر عورت کے حوالے سے. آج استقبال قبلہ اور وقت کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. استقبال قبلہ کیا ہے؟ نماز کی تیسری شرط ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ کی طرف منہ کا ہونا ضروری ہے، اور منہ کا کوئی بھی حصہ اگر قبلہ کی طرف نہیں ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اس ضمن میں چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کوئی بندہ ایسی جگہ چلے جائے جہاں اس کو قبلہ کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ قبلہ کس سمت ہے. آج کل تو یہ ایپ وغیرہ ہے لیکن وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے، غلط بھی بتاتا ہے کبھی کبھار. لیکن شریعت مطہرہ میں اس کی آسانی پہلے سے ہی ہے، ایپ رہے یا نہ رہے، اور آج بھی اس کا کوئی استعمال نہ کرے تو شریعت مطہرہ میں اس کی آسانی پائی جاتی ہے. کہا ایسی جگہ کوئی چلا جائے جہاں قبلہ کا پتہ نہیں چلتا ہے تو فرمایا کسی سے پوچھ لینا چاہیے. وہاں پہ اگر بتانے والا کوئی ہے تو پوچھ لو، اور اگر بتانے والا کوئی موجود نہیں ہے تو تحری کرے. تحری شریعت مطہرہ میں ایک رخصت ہے کہ تحری کر لے. پتہ نہیں چلتا ہے تو تحری کیا ہے؟ اپنے دل میں سوچے کہ قبلہ کس طرف ہونا چاہیے. جس طرف اس کا دل بیٹھ جائے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے. اس کو کہتے ہیں تحری کرنا. اگر کوئی بتانے والا عادل مسلمان موجود ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں موجود ہے تو پھر وہ تحری کرے، اپنے دل کے اندر جمائے کہ قبلہ ادھر ہی ہے، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گی. یا نماز میں ہی کسی نے بتا دیا کہ قبلہ اس طرف ہے تو فوراً نماز میں ہی ادھر رخ کر لے. یا نماز میں اسی کو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں ادھر قبلہ نہیں ہے ادھر ہے، نماز سے پہلے سوچ کر کے ہی پڑھ رہا تھا لیکن اپنے سوچ کے حساب سے اس نے شروع کر دیا کہ اس طرف قبلہ ہے، لیکن نماز میں ہی کسی نے بتایا کہ ادھر قبلہ نہیں ادھر قبلہ ہے، تو حکم یہ ہے کہ فوراً ادھر گھوم جائے. یا کسی نے بتایا تو نہیں، اسی کو خود کو خیال آیا کہ یار قبلہ ادھر نہیں ہونا چاہیے ادھر قبلہ ہونا چاہیے، تو فرمایا کہ اب فوراً ادھر گھوم جائے. اگر فوراً نہیں گھوما اور 3 تسبیح کے مقدار ٹھہرا رہا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. بہت سارے حضرات سمجھتے ہیں کہ نماز میں گھومیں گے کیسے؟ شریعت مطہرہ کا حکم ہے تو آپ کو گھومنا ہوگا. جدھر آپ کا دل جمے کہ ادھر قبلہ ہے ادھر منہ کرنا ہوگا. اگر نہیں کیا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. پانی پر چلتی کشتی، یعنی پانی پر کشتی چل رہی ہے
یا چلتے ہوائی جہاز پر نماز ہو جاتی ہے، لیکن ضروری وہاں پر بھی ہے تکبیر تحریمہ باندھتے وقت منہ قبلہ کی جانب ہونا چاہیے۔ اب وہاں پر قبلہ کیسے پتہ کریں گے؟ تو اس کی صورت بھی یہی ہے جو ابھی میں نے بتایا ہے۔ اب پھر جیسے مثال کے طور پر ہم جہاز میں تھے یا کشتی میں تھے، ہمارا دل جمع قبلہ ادھر ہے، ادھر ہم نے منہ کر کے اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو گئے۔ اب جیسے ہی نماز میں شامل ہوئے کشتی کا رخ دوسری طرف ہو گیا، فرماتے ہیں اب آپ ادھر گھوم جائیے، یعنی جدھر آپ کا دل جمع تھا اگر کشتی اسی طرف چل رہی ہے تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس طرف نہیں چل رہی ہے دوسری طرف کشتی کا رخ ہو گیا ہے تو جدھر جدھر کشتی گھومتی جائے گی آپ اپنا منہ ادھر کرتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ یعنی جدھر آپ کا دل جمع تھا کہ قبلہ ادھر ہے، ٹھیک۔ اب جیسے مثال کے طور پر کشتی جس طرف جا رہی تھی چل رہی تھی، اتفاق سے آپ کا دل ادھر ہی جمع کہ جدھر کشتی جا رہی ہے ادھر ہی قبلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب جدھر جا رہی ہے کشتی ادھر ہی آپ کا دل جمع، ادھر آپ نے اللہ اکبر کہہ کر کے نماز شروع کر دی۔ اب کشتی فوراً دوسری طرف مڑ جا رہی ہے، اگر دائیں طرف مڑی ہے تب تو پھر آپ کو کشتی کے بائیں طرف میں جو ہے آپ کو اپنا منہ کرنا ہوگا، اور اگر کشتی بائیں طرف مڑی ہے تو پھر کشتی کے دائنی طرف آپ کو اپنا منہ کرنا ہوگا، اور اگر کشتی بالکل پیچھے کی طرف مڑ گئی ہے تو پھر جو کشتی کا پچھلا حصہ ہوتا ہے آپ کو اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا ہوگا۔ جدھر آپ کا دل جمع ہے کشتی جتنی مڑتی چلی جائے گی آپ کو اپنا چہرہ اسی سمت گھوم کر کے واپس کرنا ہے جدھر آپ کا دل جمع تھا کہ ادھر قبلہ ہے۔ نماز بعد میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، نماز پانی پر چلتی ہوئی کشتی میں نماز ہو جاتی ہے اور ہوائی جہاز میں نماز ہو جاتی ہے۔ دل میں سوچ کر کے نماز پڑھ رہا تھا کہ قبلہ یہی ہے، نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ میں نے جدھر منہ کیا ادھر قبلہ نہیں تھا، قبلہ کہیں اور تھا، تو اب نماز دہرانے کی ضرورت نہیں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن دل میں سوچ کر کے پڑھے، نماز سے پہلے دل میں سوچے کہ قبلہ ادھر ہی ہونا چاہیے، اب اگر نماز کے بعد پتا چلتا ہے کہ قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن اگر سوچا ہی نہیں، نہ کسی سے پوچھا، آیا ڈائریکٹ شروع کر دیا، اب نماز پڑھنے کے بعد پتا چل رہا ہے کہ میں نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی ہے، قبلہ ادھر ہے، تو اب وہ نماز دہرائے گا، اس لیے کہ شریعت نے جو اس کو رخصت دی تھی اس پہ عمل نہیں کیا ہو۔ اور وہ کیا ہے؟ اگر کوئی موجود ہے تو پوچھے، نہیں موجود ہے تو تحری کرے، غور و فکر کرے، ایپ میں دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ ایپ کی محتاج نہیں ہے، شریعت وہ 360 365 370 ایپ جتنے یہ سب شیطانی ایپ ہیں، ان سب سے دور رہیے۔ شریعت مطہرہ رسول اللہ کا دین جو ہے یہ پلے سٹور سے نہیں ملتا ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نا ہمارے نائب علماء ہیں، علماء کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ۔ اس لیے جن لوگوں نے اس طرح کے نیٹ سے گوگل بابا سے جا کر کے دین سیکھنے کی کوشش کی ہے ایسے لوگ جلدی گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہی ان کے لیے بالکل ایسا لگتا ہے کہ اب وہ بالکل گمراہی کے اندر جانے والے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھو۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شریعت مطہرہ نے قبلہ پتہ کرنے کا راستہ بہت پہلے دے دیا ہے کہ آپ غور و فکر کیجئے، جدھر دل جمتا ہے آپ ادھر منہ کر کے نماز ادا کر لیجئے۔ نمازی نماز میں قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا تھا بغیر کسی عذر کے، اگر اس نے اپنے ارادے سے، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، اور اس نے اپنے ارادے سے سینہ قبلہ کی طرف سے پھیر دیا، اب اگر فوراً ہی دوبارہ قبلہ کی طرف کیوں نہ وہ اپنا سینہ کر لے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر بغیر ارادے کے اس کا سینہ قبلہ سے پھر گیا تو 3 بار سبحان اللہ کی مقدار سے پہلے قبلہ کی طرف اگر اپنا سینہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی نماز فاسد ہو جائے۔ اگر ارادے کے بغیر سینہ پھرا تھا تب 3 تسبیح کی مقدار سے پہلے قبلہ کی طرف سینہ آ جانا چاہیے، اور اگر اپنے ارادے سے پھیرا ہے تو اب
تسبیح وسبیح کچھ نہیں ہے. اب اگر فوراً بھی قبلہ کی طرف سینہ کر لیتا ہے اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. نمازی کا منہ، اگر نمازی کا منہ قبلہ سے پھرا یا اس نے اپنا منہ قبلہ کی طرف سے پھیرا اور فوراً بغیر کسی تاخیر کے قبلہ کی طرف اس نے منہ کر لیا، اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن بغیر عذر کے ایسا کرنا، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ کوئی عذر ہو، کوئی تکلیف، کبھی کبھار کچھ گردن کے مسئلے آ گئے نماز میں، کوئی تکلیف ہے. اب کس کو کیا تکلیف ہے ہم کو تو نہیں پتا. کوئی تکلیف پائی گئی ایسی کہ اس کا چہرہ پھرا قبلہ کی طرف سے. اگر تکلیف سے ایسا ہوا ہے تب تو فرمایا گیا کہ نمازی کا منہ اگر قبلہ سے پھرا یا پھیرا گیا اور فوراً بغیر کسی تاخیر کے وہ قبلہ کی طرف کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. لیکن بلا عذر اگر ایسا کیا، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس کی نماز مکروہ تحریمی، یعنی اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا منہ اور آپ کا سینہ دونوں قبلہ کی طرف ہونا چاہیے. چلتی ٹرین پر، پانی پر کشتی چل رہی ہے تو اس پانی پر چلنے والی کشتی میں نماز ہو جائے گی یا ہوائی جہاز میں نماز ہو جائے گی؟ چلتی ٹرین میں یا بس میں نماز نہیں ہوگی. چلتی ٹرین میں یا بس میں نماز نہیں ہوگی. اگر کسی نے پڑھ لی تو وہ نماز دوبارہ دہرانی پڑے گی، وہ نماز اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی. اور کشتی یا جہاز اگر دریا کے کنارے کھڑا ہے اور ٹھہرا ہوا ہے، یعنی کشتی جو پانی میں چلتی ہے تو چلتی ہوئی کشتی میں نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہ کشتی دریا کے کنارے ہے، وہ کشتی کھڑی ہوئی ہے اور وہاں ٹھہری ہے، کھڑی ہونا اور ٹھہری ہونا دونوں ضروری ہے. اگر کھڑی ہے کشتی اور ٹھہری ہے دریا کے کنارے تو اس پر نماز جائز ہے، نماز اس پر جائز ہے. اور حرکت کر رہی ہے اور ایسی جگہ ہے کہ زمین پر اترنا ناممکن ہو تو اب نماز جائز نہیں ہے اس کے لیے. یعنی نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم نماز زمین پر ادا کریں یا کسی ایسی چیز پر ہم نماز ادا کر رہے ہوں تو اس چیز کا استقرار علی الارض شرط ہے. استقرار علی الارض کہتے ہیں کہ وہ چیز زمین پر ٹھہری ہوئی ہو. وہ چیز کیا ہے؟ زمین پر ٹھہری ہوئی ہو. استقرار علی الارض، تو استقرار علی الارض شرط ہے. اب اگر جو ہے وہ کشتی حرکت کر رہی ہے اور اترنا ممکن ہے، اترنا ممکن کیسے ہے؟ دریا کے کنارے ہے، آپ اتر سکتے ہو. ہاں دریا کے بیچ میں ہے تو آپ اتریں گے تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی. دریا کے بیچ میں اگر کشتی ہے، اب اگر اتریں گے تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی. کشتی کھڑی ہو، حرکت کر رہی ہو، ٹھیک ہے، کشتی اگر کھڑی ہے اور حرکت نہیں کر رہی ہے تب تو کشتی میں ہی آپ نماز پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر کشتی کھڑی ہے اور حرکت کر رہی ہے اور اترنا ممکن ہے، اب آپ کی نماز کشتی میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ کشتی حرکت کر رہی ہے اور شرط ہے کہ وہ چیز زمین پر ٹھہری ہوئی ہو اور آپ اتر بھی سکتے ہیں. تو اس بنیاد پر کہا. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پھر وہ جو بیچ میں چل رہی وہاں پہ تو کشتی حرکت کر رہی، آپ وہاں اتر نہیں سکتے، آپ وہاں اتر نہیں سکتے، اس لیے کہا نماز ہو جائے گی. یہاں اتر سکتے ہیں آپ، اس لیے کہا نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کا مسئلہ جہاز کا بھی ہے. جہاز اگر ہے اپنی جگہ پہ کھڑا ہے تو آپ اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اب اوپر میں حرکت میں ہے لیکن اتریں گے کیسے؟ آپ اتر نہیں سکتے نا، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. نماز ہو جائے گی اس میں، چلتی ہوئی کشتی میں اور جہاز میں نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا نا. چلتی ہوئی کشتی کو آپ پانی میں نہیں روک سکتے، روکیں گے بھی تو وہ حرکت کرے گی، آپ اتر نہیں سکتے ہیں. آپ اتر نہیں سکتے ہیں اور جہاز کو تو روک ہی نہیں سکتے.
اس بنیاد پر چلتی ہوئی کشتی میں اور جہاز میں نماز ہو جاتی ہے، ٹرین میں یا بس میں نماز نہیں ہوگی. یہی اعلی حضرت کی تحقیق ہے، یہی مسئلہ اصل ہے، اس کے خلاف کچھ بھی نہیں. اگر چلتی ٹرین میں یا بس میں کسی نے نماز پڑھ لی تو اس نماز کو دہرانا ہوگا، اس نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، وہ نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہے اس کو. اس لیے کہ اگر ٹرین چل رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے چلتی ہوئی ٹرین کے اندر وہ ٹرین حرکت میں ہے، استقرار علی الارض نہیں ہے نا، زمین پر ٹھہری ہونا چاہیے نا، زمین پر ٹھہری ہوئی کہاں ہے؟ اسی طرح سے بس ہے تو وہ بھی بس زمین پر ٹھہری نہیں ہے، حرکت میں ہے اور پھر وہ زمین پر ہی ہے. تو اس بنیاد پر کہا گیا کہ نماز اس کے اندر نہیں ہوگی. ہاں اگر وقت جا رہا ہے، اگر وقت سے پہلے ٹرین رک جائے یا بس، تو انتظار 2 رکعت تو سفر میں پڑھنا رہتا ہے، سنت وغیرہ بھی تو معاف ہے نا، تو آپ پہلے سے تیار رہیے، نماز ادا کر لیجئے. اور اگر جگہ نہیں ملتی ہے، صفائی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بعد میں نماز ادا کر لیجئے. لیکن اگر وقت جا رہا ہے، جگہ بھی ہے نماز ادا کرنے کے لیے، ٹرین بھی نہیں رکی ہے، تو ادا کر لیجئے تاکہ فرض ذمے سے ساقط ہو جائے کہ آپ وقت میں نماز ادا کر رہے ہیں لیکن وہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اس کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. نماز آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی، وہ فرض ساقط ہو جائے گا، نماز ساقط نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور ابھی بھی آپ کے ذمے باقی ہوگی. یہ نماز کی تیسری شرط استقبال قبلہ. چوتھی شرط وقت ہے. جس نماز کا جو وقت ہے اس وقت پہ آپ نماز ادا کی. اب وقت پہ زیادہ ہم تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ آپ کے کام کی بھی نہیں ہے، آپ کے کام کی بھی نہیں ہے، سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. تو بس اتنا بتا دیتے ہیں. فجر کا وقت شروع ہوتا ہے طلوع فجر، یعنی صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک کے. سحری کا ٹائم اکثر ختم ہوتا ہے نا صبح صادق پہ، وہیں سے ہمارا روزہ شروع ہوتا ہے نا، وہیں سے فجر شروع سورج نکلنے تک کے ہے. سورج نکلا فجر کا وقت ختم. اگر کسی نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نیت کی تھی، نماز میں گیا، پوری نماز پڑھ لیا، سلام پھیرنا باقی تھا، سلام پھیرنے سے پہلے سورج نکل آیا، اس کی نماز فاسد. فجر میں یہ ضروری ہے، فجر میں. باقی نمازوں میں ایسا نہیں ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 4 نمازوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے. ان 4 نمازوں میں اگر آپ نے نیت باندھ لی اور ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کا وقت ختم ہو گیا، مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت ختم ہو گیا، آپ کی نماز ہو جائے گی. اور نمازوں کے اندر نماز کو وقت میں شروع کرنا بھی ضروری ہے، نماز کو وقت میں شروع کرنا ضروری ہے، ختم کرنا ضروری نہیں ہے. فجر اور جمعہ ان 2 نمازوں کو وقت میں شروع کرنا بھی ضروری ہے اور وقت میں ختم کرنا بھی ضروری ہے. اگر سلام پھیرنا باقی تھا اور سورج نکل آیا، فجر کی نماز نہیں ہوگی، جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. لیکن اور نمازیں آپ نے تکبیر تحریمہ باندھی ظہر کی کہ وقت ظہر کا گیا، ابھی سب باقی ہے، آپ کی نماز ہو جائے گی، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو بس اتنا یاد رکھ لیجئے، جمعہ میں اور فجر میں وقت میں شروع کرنا بھی ضروری ہے اور وقت میں ختم کرنا بھی ضروری ہے. جمعہ اور فجر کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں صرف وقت میں شروع کرنا ضروری ہے، ختم کرنا ضروری نہیں. لیکن بلا وجہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، جان بوجھ کے ایسا نہ کرے، مجبوری کی صورت میں یہ جائز ہے. ہم کو جان بوجھ کر کے چلو ابھی تو صرف بعد میں جب جانے والا رہے گا وقت آ کر کے نیت باندھ لیں گے، تو ایسا سخت گنہگار ہوگا وہ. یہ پھر مذاق اڑانا ہوا نماز کا. تو فجر کا وقت کب سے کب تک ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے طلوع آفتاب تک. ظہر کا وقت دوپہر کو آفتاب کے نصف النہار ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں زوال کہتے ہیں. ہمارے یہاں زوال کو لوگ مکروہ ٹائم شمار کرتے ہیں، لیکن زوال آتا، زوال کہتے ہیں سورج ڈھلنا. سورج جیسے ہی ڈھل جاتا ہے نا، ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور اسی کو زوال کہتے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں زوال کو ہی مکروہ کہتے ہیں. زوال سے پہلے نصف النہار شرعی ہوتا ہے. نصف النہار شرعی وہ مکروہ وقت ہوتا ہے جو تقریباً 38 منٹ سے لے کر کے 45 46 47 منٹ تک کے جاتا ہے. ٹائم گھڑی میں بتائے گا سر، ٹھیک ہے. سب 3 مکروہ وقت ہوتے ہیں نا، تو صبح والے میں تو 15-20 منٹ،
شام کے ٹائم پہ 15-20 منٹ، سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے دوپہر والا، کم سے کم 38 منٹ، زیادہ سے زیادہ 47 منٹ یا 48 منٹ، یہی اعلیٰ حضرت کی تحقیق ہے. اور اعلیٰ حضرت وقت کے بہت بڑے ماہر تھے. اعلیٰ گھڑی نہیں دیکھتے تھے، بغیر گھڑی دیکھ کے صرف سورج دیکھ کر کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے بتا دیتے تھے کہ ابھی فجر کا وقت باقی ہے کہ نہیں باقی. ایک موقع پر ایسے ہی ہوا تھا، نماز ادا کی جا رہی تھی، غالباً لوگوں نے کہا حضرت وقت باقی ہے. اعلیٰ حضرت نے آسمان کی طرف نگاہ کر کے، اور کیا ہے وہ تو معلوم ہی نہیں ہے. آج اس علم کے جاننے والے علماء بھی نہیں رہ گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے. کچھ بھی نہیں تھا ٹائم دیکھنے کے لیے وہاں پہ. اس کو علم توقیت کہتے ہیں. علم توقیت، ہم کو تو نام بھی نہیں پتا علم کا، اعلیٰ حضرت اس میں ماہر تھے. خیر، اللہ تعالیٰ جس کو علم عطا فرماتا ہے وہ عالم ہوتا ہے، سب اللہ رب العزت کے فضل کے اوپر ہے. تو دوپہر کو آفتاب کے ڈھل جانے کے بعد میں ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی سے ڈبل ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر اس کو میں کیسے سمجھاتا ہوں، سورج جب بالکل برابر پہ ہوتا ہے نا، بالکل برابر پہ، اس وقت آپ پین کھڑا کیجئے تو پین کا سایہ زمین پہ پڑے گا، وہ اس کا سایہ اصلی ہوگا. وہ اس کا کیا ہوگا؟ سایہ اصلی ہوگا. اب پین کو لٹا کر کے رکھیے، اب پین جتنی دوری پہ جائے، پین کو آپ نے لٹایا، اب اتنی دوری پہ پین آیا، پھر لٹایا تو اتنی دوری پہ چلا گیا. اب وہ جو سایہ تھا، پین کو آپ نے یہاں کھڑا کیا تو اس کا سایہ یہاں پڑے گا ہی پڑے گا، ایک دم قریب میں. یہ اس کا سایہ اصلی ہے. سایہ اصلی کے علاوہ سایہ ڈبل ہو جائے. اب ڈبل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پن یہاں آ جائے، یعنی اب اس کو لٹا کر کے آپ یہاں لے آئے، پھر یہاں سے یہاں. اب اگر سورج کا سایہ یہاں سے یہاں آ جائے، ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. یہ میں نے آپ کو صرف بتا دیا ہے. اس پہ آپ کوشش نہ، ٹائم بتا رہا ہے مسجد میں کافی ہے وہی، ٹھیک ہے. تو دوپہر کو آفتاب کے نصف النہار ڈھلنے کے بعد، یعنی زوال سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سایہ جیسے ہوتا ہے ویسے سورج کا بھی سایہ ہوتا ہے. تو سایہ اصلی کے علاوہ، یعنی جو اصلی سایہ زمین پہ پڑتا ہے، اس کے علاوہ دو چند یعنی ڈبل اس کا ہو جائے تو ظہر کا وقت کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. ظہر کا اثر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جیسے ظہر کا ختم ہوگا فوراً اثر کا شروع ہو جائے گا. اور مغرب کا ڈوبنے کے بعد سے غروب شفق تک کے ہیں. عشاء کا مغرب کا وقت ختم ہوا، اس کے بعد طلوع فجر یعنی صبح صادق تک کے، یہ عشاء کا. اب یہ ہر نماز کی جو کچھ مختصر آپ کے سامنے وقت میں نے پیش کیا ہے، تو اس کے اندر جو ہے باقی تفصیلی گفتگو بعد میں اس کے ضمن میں آتی رہے گی. لیکن عام طور سے ہمارے یہاں ایک ٹائم فکس ہے نمازوں کا. یہ عوام کے لیے بڑی آسانی ہے. علماء بھلے آج اس علم کے پورے جاننے والے نہیں رہ گئے، لیکن کچھ نہ کچھ تو معلوم ہے، ٹھیک ہے، نماز کے اوقات کے حوالے سے. اب عوام کے لیے دشواری کا مسئلہ تھا، تو اس کے لیے ماشاءاللہ باقاعدہ پورا انتظام ہے، جماعت کا، اذانوں کا، پھر ڈیجیٹل گھڑی کا. تو اس سے بڑی آسانی عوام کے لیے ہو رہی ہے. تو زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ اس میں بتا دیا جاتا ہے، اعلان بھی کر دیا جاتا ہے. یہ نماز کی جو ہے شرط آپ کے سامنے جو ہے پیش کی میں نے، استقبال قبلہ اور وقت. نماز کے حوالے سے جو نیت اور تکبیر تحریمہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی اور. نماز کے حوالے سے دو چند مسائل آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں. ایک مسئلہ یہ ہے، جانماز جس کو مصلی کہتے ہیں، جانماز یعنی جہاں نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یا چٹائی پر اگر خانہ کعبہ یا گنبد خضرا یا حرم شریف یا مسجد نبوی وغیرہ کی تصویر بنی ہوئی ہو، تو اس پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر وہاں پر گنبد خضرا شریف، حرم شریف، مسجد نبوی یا کہیں اور کی تصویر، کہیں اور کی مراد یہ ہے کہ کہیں مطلب جو ہے مقدس جگہ کی ہی تصویر، ایسا نہیں کہ کسی آدمی کی تصویر بنی ہوئی، ٹھیک ہے، بے جان کی تصویر، جان والی کی تصویر نہیں، ورنہ نمازی نہیں ہوگی. بے جان کی تصویر اگر کہیں بنی ہوئی، جیسے کہیں گنبد شریف ہے، سرکار علیہ السلام کا روضہ شریف یعنی گنبد خضرا شریف، حرم شریف، تو بے ادبی کا ارادہ نہ پائے جانے کی وجہ سے اس پر نماز پڑھنا شرعاً تو جائز ہے، جبکہ بے ادبی کا ارادہ نہ ہو. البتہ اہل محبت حضرات بے ادبی کا احتمال پائے جانے کی وجہ سے ایسی چیزوں پر نماز پڑھنے سے بچنے کا حکم دیتے ہیں کہ بے ادبی کا شائبہ پایا جاتا ہے.
سب سے بہتر یہ ہے کہ بالکل سادہ مصلی رہے. ٹھیک ہے, ایسا تھوڑی نہ ہوگا کہ کعبہ شریف کی تصویر لگی ہے تو آپ کعبے میں نماز پڑھ رہے ہیں, گنبد خضرا کی تصویر لگی ہے تو آپ وہاں نماز پڑھ رہے ہیں. بہتر یہی ہے کہ تصویر نہ بنی ہو, لیکن اگر بنی ہے نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی کراہت نہیں ہے. لیکن اہل محبت حضرات کا دل, اب ظاہر سی بات ہے جو گنبد خضرا شریف سے محبت کرتا ہے, کعبہ شریف سے محبت کرتا ہے, تو اب وہ دل نہیں کرتا ہے اس کا کہ یہ زمین پہ ایسے رہے. تو اہل محبت حضرات جو ہے اس کو کہتے ہیں کہ بے ادبی کا شائبہ ہے, بے ادبی نہیں ہے, شائبہ ہے, احتمال ہے, اس بنیاد پر بچا جائے اسے. اسی طریقے سے جا نماز پر خوبصورتی کی وجہ سے پھول وغیرہ کے ڈیزائن بنائے جاتے ہیں, اس پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ایسی نماز پر بھی نماز پڑھنا ایسے مصلی پر بھی نماز پڑھنا جائز ہے. لیکن اب پھول ایسے بنے, خاموش رہنے, خاموش رہیے, خاموشی کے ساتھ سماعت کیجیے. بات کرنے کے لیے ابھی بہت وقت ملے گا, جب تک حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف نہ لے کر کے آئے, ہے نا. تو ابھی سماعت کیجیے, درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اگر مصلی وغیرہ پر ڈیزائن بنے ہیں اور گل بوٹے بنے ہوئے ہیں تو اس پہ نماز پڑھنا تو جائز ہے, لیکن اب ایسے ڈیزائن بنے ہوئے ہیں کہ نماز میں شامل ہو گیا اور ڈیزائن دیکھے جا رہا ہے, خوبصورتی اس کی دیکھے جا رہا ہے, کیا خوبصورت بنا ہوا ہے, بالکل گم ہو گیا اس کے اندر وہ. تو ایسے مصلی پر نماز نہ پڑھے, اس لیے کہ نماز کے اندر حضور قلب ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ حضور قلب, بڑے قاف کے ساتھ, چھوٹے کاف کے ساتھ نہیں. چھوٹے کاف کے ساتھ کتے کے معنی میں آ جائے گا. ایک غیر مقلد اہل حدیث تھا, یہاں بھی مجھے یاد آ گیا, غیر مقلد اہل حدیث کہتے ہیں نا ہم کو علماء کی ضرورت نہیں ہے, بس حدیث 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 کافی ہے. وہ اہل حدیث تھا غیر مقلد, وہ کتا باندھ کے نماز پڑھتا تھا. جب نماز پڑھتا ساتھ میں کتا باندھ لیتا تھا. کسی نے کہا کہ آپ کتا باندھ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا حدیث میں ہے. حیران ہو گئے, کون سی حدیث میں بھیا کہ کتا باندھ کے نماز پڑھی جائے؟ تو اس نے کہا کہ حدیث میں ہے حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھا جائے. حضور قلب یعنی چھوٹے کاف کے ساتھ, تو کاف لام با قلب کتا. علماء حیران ہو گئے کہ بتاؤ مارے گھٹنا پھوٹے سر, یہی حال ہوتا ہے ان لوگوں کا. امام بخاری کے استاذ کے استاذ حضرت سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے فرمایا تھا الحدیث مضلۃ الا الفقہا, حدیثیں گمراہ کر دیتی ہیں سوائے فقہا کے. حدیثوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے بھائی. حضور نے فرمایا حضور قلب, حضور قلب کہتے قلب قاف لام با یعنی دل جماعی کے ساتھ, دل حاضر رہے. اس نے قلب کو قلب پڑھ لیا, اور جب نماز پڑھتا کتا باندھ کے نماز پڑھتا تھا. ہم نے کہا فقہا کو چھوڑنے والا کتے کے ساتھ ہی نماز پڑھتا ہے. اور الحمدللہ اللہ رب العزت نے جو علماء کو پیدا کیا, ان کی رہنمائی کے اندر اور ان کی قیادت کے اندر جو نماز ادا کرتا ہے وہ دل جمعی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے. یہ حال ہوتا ہے ان کا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بات آ گئی تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیا. تو پھر ایسا حال نہ ہو جائے کہ اتنا زیادہ ڈیزائن بنا ہوا ہے کہ آپ نماز میں تو ہیں لیکن کہیں اور گھوم رہے ہیں, گارڈن وارڈن میں یا کہیں اور چلے گئے. تو بالکل سادہ رکھیے جس پر آپ کا دل جمے. نماز کے اندر خشوع بہت ضروری ہے جو ہے نماز کے اندر, لہٰذا آپ تمام حضرات اس بات کی کوشش کریں. بہت سارے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ٹخنا اگر نماز میں نہیں کھلا رہا تو نماز نہیں ہوتی. ایسا کچھ نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ تکبر کی علامت ہے. ٹخنا بند رکھنا تکبر کی علامت ہے. تو علماء نے فرمایا اگر نماز میں ٹخنا بند ہے اور اپنے آپ میں تکبر پیدا کیا ہوا ہے, اب نماز نہیں ہوگی. تو اب اس کی نماز جو خراب ہو رہی ہے ٹخنا بند ہونے کی وجہ سے نہیں, تکبر کی وجہ سے, کہ تکبر حرام ہے اور حرام کام نماز میں کرے تو نماز نہیں ہوتی ہے. پھر بات سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن اگر ٹخنا بند ہے اور تکبر نہیں ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی. اس لیے میں اکثر کہتا ہوں, اگر پہلی بات تو بڑے نہیں ہونا چاہیے پینٹ وغیرہ شلوار وغیرہ, لیکن اگر بڑے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے, نہ اندر موڑیے نہ باہر موڑیے. اچھا یہاں سے بھی نہیں, اوپر سے بھی نہیں موڑنا ہے. کپڑا موڑنے سے حضور نے منع فرمایا ہے. اب چاہے وہ دکھے یا نہ دکھے آپ کو اس کو موڑنا نہیں ہے.
تو اس لیے اس کو چھوڑ دیجئے, تکبر کی علامت اپنے اندر آنے بھی مت دیجئے, تو اب نماز آپ کی ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے ٹخنا کھولنے کے لیے کپڑا اندر موڑا یا باہر موڑا, آپ کی نماز تو مکروہ تحریمی ہو گئی, چاہے امام صاحب کی نماز ہو جائے, آپ کی نماز نہیں ہونے والی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس بنیاد پر یہ مسئلہ آپ, اسی طرح نماز کی حالت میں گریبان کے بٹن کھولے رکھنا یہ بھی مکروہ ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی آپ نہ کریں ایسا. یہ کچھ مسئلے تھے, چشمہ لگا کر کے نماز پڑھنا, عینک لگا کر کے نماز پڑھنا. عینک لگا کر کے, چشمہ لگا کر کے نماز پڑھنا اس وقت درست ہے جب آپ سجدے میں جائیں, اگر چشمہ لگانے کے باوجود آپ کی ناک کی ہڈی جو ہے برابر جم رہی ہے, پیشانی جم رہی ہے, تو چشمہ لگا کر کے پڑھیے, کچھ بھی لگا کے پڑھیے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ ناک کی ہڈی, یہ واجب ہے نا, واجب اگر ادا ہو رہا ہے تب آپ چشمہ لگائیے, جو دل کرے لگائیے. لیکن اگر واجب چھوٹ جا رہا ہے چشمے کی وجہ سے یا جس چیز کی وجہ سے بھی, آپ اس کو ہٹائیے. واجب پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ چند مسائل تھے نماز کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق